عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو فتح بیگونی یبکم اللہ پر عمل کرتی تھی، اور اللہ نے اس سے پھر پیار کیا اور وہ اللہ والے کہلائے۔ انہوں نے اپنی شہرت نہیں دنیا میں کی، انہوں نے اپنے آپ کو سادہ زندگی گزاری اور گمنام ہو کے اسی دنیا سے اللہ کی راہ میں رخصت ہو گئے۔ اور اس بزرگ ہستی کا نام حضرت سید حسین شاہ زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور یہ فقیر بادشاہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ رائمنڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے ان کا مزار مبارک ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی خواب میں، اور یہ 12 اکتوبر 1917 میں یہ نجیب الطرفین عرب کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور یہ پھر ہجرت کر کے جیسے تمام سادات خاندان وہاں سے بکھرے ہیں، تو یہ بھی وہاں سے نکلے ہیں برباد ہو کے عرب سے، اور پھر مختلف جگہوں پہ جیسے سارے خاندان سادات کے شفٹ ہوئے، کوئی افغانستان، کوئی ایران، کوئی پاک و ہند، اس طرح سے یہ بھی شفٹ ہوئے امبالہ کینٹ میں۔ وہیں ان کے والد گرامی کا وصال بھی ہوا، اور یہ ان کا سلسلہ حضرت علی شیر خدا سے جا کے ملتا ہے، اور 51 نمبر ہے ان کا۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں۔ 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا اور لاہور میں، اور یہ رائمنڈ اسٹیشن کے سامنے ان کا آستانہ عالیہ ہے۔ اور یہ ان کا بس ایک ایسے ہے کہ ساری عمر انہوں نے اللہ اور رسول کی تعلیمات کو اپنایا، اور لوگوں کو بھی اس کا پیغام دیا، یعنی خود بھی اس پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی اس کا انہوں نے درس دیا۔ اور اس طرح سے کہ والدین تو ظاہر ہے والدین نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ تو والدہ محترمہ یعنی ہماری دادی صاحبہ، میں ان کا بیٹا ہوں سید حسین شاہ صاحب کا، میری دادی صاحبہ لنگر خانے میں روزانہ لنگر پہنچاتی تھیں نوکروں کے ذریعے، اور وہ پھر لنگر روز لوگ آ کے کھاتے تھے۔ انہی لنگر کھانے والوں میں ایک ایسی بزرگ ہستی بھی تھی جو روزانہ صرف شام کا روزہ کھولتی تھی آ کے۔ تو بزرگ ہستی جو تھے وہ ایک دن نہیں آئے، تو دادی اماں کو انتظار ہوا، انہوں نے میرے ابو جان کو بھیجا، یہ بچے تھے اس وقت اتنے بڑے، تو انہوں نے کہا کہ جائیں دیکھیں، وہ ابھی تک نہیں آئے روزہ جنہوں نے کھولنا تھا بزرگ نے۔ انہوں نے کہا کدھر سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ادھر سے آتے ہیں، سنا ہے یہ سامنے جو جنگل ہے ادھر جھونپڑی ہے کوئی، وہاں رہتے ہیں وہ تو پہلے زمانے میں اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی، جنگل بیابان زیادہ ہوتے تھے۔ تو یہ بزرگ کو تلاش کے میں نکل گئے، مغرب کے سائے ڈھل چکے تھے، اندھیرا ہونے کو تھا، اور یہ جنگل کی طرف جا رہے تھے، دیکھتے کہ دور سے ہاں جھوپڑی نظر آئی جو اماں جان نے بتائی تھی انہیں۔ وہ جھوپڑی کے پاس گئے، جا کے انہوں نے نا آوازیں دی، بلایا بابا جی کر کے، کوئی نہ، اخیر انہوں نے جو جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تو ان کے سارے تن، سر علیحدہ، بازو علیحدہ، لاتیں علیحدہ، جسم کے دھڑ علیحدہ ہوئے ہوئے، اور ہر ایک میں سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی آوازیں آ رہی۔ تو گھبرا گئے، ایک دم سے چیخ ماری، تو وہ ایک دم سے جوڑ گئے ان کے ہاتھ پیر، اور وہ بیٹھ گئے۔ ان بزرگوں نے کہا بیٹے یہ بات کسی سے کرنی نہیں، آپ نے تشریف رکھے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ان سے عہد لیا ابو جی سے انہوں نے کہ بیٹے میں آپ کو، اور پھر لالچ دیا کہ میں آپ کو کچھ چیز دوں گا، وہ آپ کے ساری عمر کام آئے گی، اور بیٹے یہ وعدہ کرو گے۔ انہوں نے کہا میں آپ کی زندگی میں کیا، بعد میں بھی کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ تو وہ بس آئی گئی بات ہو گئی، اور وہ آتے رہے، اور انہوں نے انہیں قبول کر لیا۔ بزرگ نوازا انہیں، اتنا نوازا کہ ان کا نا دل اٹھ گیا آبادی سے۔ ابو جی نا زیادہ تر آبادی سے باہر رہنے لگ پڑے۔ پھر انہوں نے نا ہمیں جب پرورش کی تو ہمیں یہ واقعہ انہوں نے اپنا ابو جی نے بتایا کہ اس طرح سے۔ پھر انہوں نے ایک جوانی کی بھی بات بتائی کہ جوانی میں سگریٹ بڑی پیتا تھا، کیوں باہر نکل جاتا تھا آبادی سے باہر سگریٹ پینا، کہ بس وہاں سوتا بھی میں آبادی سے باہر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سگریٹ کے نقائص کیا ہیں، جب کیونکہ نہ میڈیا تھا نہ کوئی سائنس اتنی ترقی۔ تو یہ پھر انہوں نے ایک دن کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں باہر
یہ ریلوے کے کوارٹر ہوتے تھے جو آبادی سے باہر ہوتے تھے، تو یہ اس وقت ریلوے میں امپلائی بھی ہو گئے تھے ابو جی، تو وہ نا پاکستانی بھی بنا تھا، تو یہ وہاں کوارٹر میں رات کو خالی پڑے رہتے تھے، تو یہ رات کو باہر جا کے نا آبادی سے باہر جا کے وہاں کوارٹر میں سو جاتے تھے۔ تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، دربار رسالت لگا ہوا ہے، اور میں بھی پاس ہوں، تو میری طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ پرے کر لیا۔ کہنے لگے میں بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے منہ پرے کر لیا۔ تو میں گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی، اور سب کو محبت سے یاد کر رہے ہیں، میری طرف سے منہ پرے کر لیا۔ کہنے لگے میں نے آنکھ کھل گئی، میں نے نا اپنے منہ پہ نا ہاتھ لگایا، فوراً خیال آیا مجھے، میں نے بھاپ منہ میں لی تو جیسے لید کی بدبو ہوتی ہے ایسے میرے منہ سے بدبو آ رہی۔ میں نے نا اپنے مرشد گرامی سے جا کے صبح کو عرض کیا، انہوں نے کہا بیٹے یہ سگریٹ آپ چھوڑ دیں، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی تھی سگریٹ کی، اس لیے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا آپ کے منہ کی بدبو، اس لیے منہ پرے کر لیا، آپ جب سگریٹ چھوڑ دیں گے وہ پھر دوبارہ تشریف لے آئیں گے۔ تو کہنے میں نے جب سگریٹ چھوڑ دی، رو رو کے میں نے سارا دن گزارا، اور سگریٹ کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے نفرت ہو گئی کہنے لگے مجھے سگریٹ سے، اور پھر اس کے بعد آقا تشریف لانا شروع ہو گئے۔ پھر وہ سلسلہ چل نکلا، نبی محترم خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف ساری عمر لاتے رہے، اور جب نہیں آتے تھے تو آپ پھر روتے تھے، تکیہ تر ہو جاتا تھا رو رو کے ابو جی کا کہ وہ ابھی آئے نہیں ہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں، تو بڑے یعنی غم زدہ ہو جاتے۔ یہ ان کی زندگی کا ایسا واقعات ہے جو انہوں نے خود براہ راست مجھے، میں ان کا بیٹا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے بیٹے اپنا دانت مانجھ کے سونا چاہیے، اور کچا پیاز کچا لہسن نہیں کھانا چاہیے، جس سے کہ منہ سے کوئی ایسی بدبو آئے جس سے آقا اگر تشریف لانا ہو کبھی، پاک روحیں نیک روحیں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہیں منہ سے بدبو آنے کو۔ تو زیادہ تر حکم ارشاد فرماتے تھے کہ بیٹے باوضو سونا چاہیے، اس امید پہ کہ کسی بھی گھر چراغاں ہو جائے آقا تشریف لے آئیں۔ ایک ایسی یعنی کہ جو قرآن مجید سے بڑی مشابہ ہے بات، کہ ایک آدمی کو غلطی نہیں کرنی چاہیے اور بچ کے رہنا چاہیے شیطان کے شر سے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور ہم نے فرمایا، ہاں یعنی اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور تمام مخلوق نے جس جسے کہا اللہ نے سجدہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی حوا کو اجازت دے دی آپ جنت میں پھریں کھائیں پیئیں جہاں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے ہاں ولا تقربا، وا میں نے اور لام نے نہیں، تقربا اور قریب تک نہ جانا، ہذہ الشجرہ تھا اس شجر کے یعنی گندم کا پیڑ، ٹھیک ہے نا بیٹے، ہاں چاہے مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں، ہاں تلک حدود اللہ، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی حدیں پار کرے، یہ اس نے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دی تھی یہ حدیں بیان کرنی۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ۔ تو شیطان نے فرمایا پھر فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے انہیں بہکایا، پھسلایا، جھوٹی قسم کھائی، اَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور انہیں نکلوا دیا، اور ہم نے فرمایا وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے جنت میں، اما ہوا وہاں سے انہیں نکلوا دیا، اور ہم نے فرمایا پھر فرمایا کان فیہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ، اور کہا اور ہم نے انہیں فرمایا دیا جب نکلوا دیا تو نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، دیکھ لیں آج تک دشمن ہے، ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے ہیں، بڑے شدید قسم کے دشمن، اور جس نے اپنے دشمن کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو دشمن کوئی نہیں ہم پہچانتے، اس لیے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں دنیا میں،
یہ قرآن مجید قدم قدم پہ رہنمائی فرما رہا ہے. فرمایا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، اس کا ترجمہ ہے، اور آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، یعنی کیا مطلب، یا جس کی جتنی عمر ہے 1000 سال، 500 سال، 200 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، اس طرح، اور تمہیں برتنا ہے، ٹھہرنا ہے. شیطان کے حملے سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، جیسے حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبادت کر رہے تھے، چلا کر رہے تھے اس میں پانی میں کھڑے ہو کے، کہ ایک دم سے نور کی شکل میں شیطان آیا اور آ کے اس نے کہا، مسکرایا اور کہا ہم نے آپ کی عبادت قبول کی اور آج سے آپ کو نمازیں معاف. چونکہ وہ صاحب علم تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے، 15 پارے ڈیلی وہ تہجد میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نماز نبی علیہ السلام کو نہیں معاف ہوئی نمازیں، تو مجھے کیسے اللہ تعالیٰ آ کے معاف کر رہا ہے یہ نماز؟ یہ ضرور شک والی بات ہے، نماز تو کسی کو بھی نہیں مومن کو معاف. تو انہوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے لاہور پڑتا ہے تو شیطان ظاہر ہو گیا باہر، چہرہ اصل آ گیا باہر. انہوں نے کہا بڑی جلدی پہچان لیا، بڑا علم ہے. دوبارہ پھر اس نے حملہ کیا، آپ کا تو بڑا علم ہے، آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ علم تو سب سے بڑا اللہ کا علم ہے، میں کہاں سے علم والا. اسی طرح قرآن مجید سے پتہ لگ رہا ہے کہ شیطان آج بھی ان کی اولاد کو، انسان آج بھی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نہیں پہچان پا رہے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی شیطان نے کی. آج بھی ہم دھوکہ دینے والوں سے بار بار ہم ڈسے جا رہے ہیں شیطان کے شر سے. کیسے ڈسے جا رہے ہیں کہ موبائل کے اندر گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں لوگ، رشوت، شراب، جوا، زنا، چوری، جھوٹ، یہ سارا شیطان کے حملے ہیں. سارے قدم، ہر قدم پہ شیطان حملہ کر رہا ہے، اور ہمیں شیطان نے قسم جھوٹی کھا کر اعتبار، یعنی ہر ایک کا اٹھا دیا. اللہ سچا اور اللہ کا رسول سچا. جب اللہ سچا ہے اور اللہ کا رسول سچا ہے تو پھر ہم ان کی سچوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم شیطان جھوٹے کی بات پر کیوں اعتبار کرتے ہیں؟ جب شراب، یہ شیطان نے ہمیں راستہ دکھایا، شراب پیو، نافرمانی کرو قرآن مجید کی، اور اس کی سزا ہے، اس کی حدود ہیں، اسی زنا کی حدود ہیں. شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے. یہ قرآن مجید کی ہے. یہ دنیا میں سزا کوئی سزا نہیں، جو اصل سزا اللہ اور اس کے رسول کی قرآن مجید کی سزا ہے. اگر نہیں ملی تو اس کا مطلب کافر ہے، بغیر معافی مانگے اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کافر مرا. شراب پی کے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور آئندہ نہ کرے وہ یہ. اسی طرح لا دین لمن لا عہد لہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی اس کا دین میں لا میں نے نہیں، دین میں لا دینا، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح امانت والے کے بارے میں لا ایمان لمن لا امانت لہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. امانت کھانے والے عام الراشی والمرتشی فی النار. اسی طرح سے والدین کے حقوق ہیں کہ رضا ربی فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا باپ اس سے خوش ہو گیا گویا اس کا اللہ اس سے خوش ہو گیا. ہاں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. والدین کے بارے میں یہ سارا اللہ اور اس کے رسول، جس کے اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا. جب اس پہ ایمان نہیں تو اس کا مطلب کسی پہ ایمان نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ. اور موبائل میں آدمی جھوٹا سارا موبائل کفریات سے بھرا ہوا ہے. اب سوچو تو کس نے بنایا یہ موبائل؟ یہ کس کی پیداوار ہے؟ شیطان مردود کی پیداوار ہے، قرآن مجید کی پیداوار نہیں ہے. تو جو قرآن مجید سے پیدا ہے چیز، جو اس نے اللہ اور رسول نے بنائی ہے وہ حلال ہے. جو اس سے ہٹ کے ہے، اگر تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے میں تبلیغ کر کے آپ تک یہ تبلیغ پہنچا رہا ہوں، اللہ اور رسول سچا ہے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرو، یہ تو اس کے لیے تو پازیٹیو ہے. جب ہم نیگیٹو کریں گے، فضا میں 2 ہی ایٹم ہیں، ایک پازیٹیو اینڈ ایک نیگیٹو. نیگیٹو شیطان ہے، پازیٹیو اللہ ہے. اب تم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ نیگیٹو کو لینا ہے یا پازیٹیو کو لینا ہے. ہر وقت ہر شے، چھری نیگیٹو بھی چل سکتی ہے گردن کاٹنے کے لیے، پیٹ کاٹنے کے لیے کسی کا، اور پازیٹیو بھی چل سکتی ہے چھری پھل کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے. یہ آپ نے راستہ سلیکٹ کرنا ہے. وہ جو پازیٹیو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، نیگیٹو جو ہے شیطان مردود. اور مذہب نہیں تو قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور جو صبح کو مردودوں کی طرح سوتے ہیں ان کا رزق چھن جاتا ہے، ان کی عمر کم کر دی جاتی ہے. ہاں، ان پہ شیطان کا غلبہ جاری. فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں اپنی کی یہی باتیں، ہم جگہ جگہ فرقہ بندی کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ فرقہ بندی یعنی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اے لوگوں ایک مضبوطی سے رسی کو تھام لو۔ رسی کون سی ہے مضبوطی سے؟ وہ قرآن مجید ہے، اس کو تھام لو مضبوطی سے۔ یعنی اغیار نے، کفار نے تمہارے سے قرآن مجید چھینا ہے اور موبائل تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ سمجھو ذرا، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں فرما کے گئے جب اس دنیا سے وصال ہو رہا تھا کہ اے لوگو میں تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید تھما کے جا رہا ہوں اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ آقا کے ارشاد ہیں آخری۔ اور دیکھو اگر تم نے اسے پکڑا تمہیں کوئی نہیں بھٹکا سکے گا۔ ہم نے کیا کرا؟ ہم موبائل پہ اعتقاد کر دیں جو اس میں جھوٹی سچی خبریں آتی ہیں، اور ہم اپنے قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھے، اس لیے جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں۔ بلکہ چھوڑا ہی کیا، فرقہ بندی میں آ گئے۔ قرآن مجید جگہ جگہ کہہ رہا ہے دیکھو لہا ما کسبت، کسی کے پیچھے نہ لگو وہ کیا کر رہا ہے، جو کرے گا لہا ما کسبت، 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، کہ تم جو جیسا کرے گا وہ بھگتے گا۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا پڑوسی نے کیا کیا، یا پاکستان کے صدر نے کیا کیا، وزیر اعظم نے کیا کیا، چیف آف سٹاف نے کیا کیا۔ ہر بندے نے اپنی جگہ جواب دینا ہے۔ تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو، پاکستان قائم ہے تو ہم قائم ہیں، پاکستان اسلامی ریاست ہے، ہم نے اس پاکستان کے لیے بیٹے بے وفا نہیں بننا، با وفا بننا۔ ہمارے بڑوں نے حاصل کیا یہ بھی تو دیکھو کون لایا یہاں پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ قدموں کی طرف آتا ہے یہ پاکستان نا۔ آقا کے ہم قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی سارے، قدموں والوں کی بڑی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، ہم بے ادب گستاخ نہیں ہیں، ہم اس کی دی ہوئی نعمت ہے پاکستان بیٹے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ جب کوئی قوم اپنی نعمت کی قدر نہیں کرتی اس سے نعمت چھن جاتی ہے، جیسے بنگلہ دیش بنا، انہوں نے قدر نہیں کی جنہوں نے، تو وہ پاکستان مشرق پاکستان ٹوٹے ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ الحمدللہ ہم نے قدر کی، اللہ نے بہت ترقی دی، اور ہم نے بنیان المرصوص ایسا ایک ہم نے بنا کے پیش کیا اپنے آپ کو کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، اور پاکستان زندہ باد ہو گیا، پوری دنیا میں زندہ باد ہو گیا، زندہ ہو گیا اللہ، اور انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان زندہ رہے گا۔ تو یہ اسی طرح سے ایک واقعہ اور، جیسے حضور غوث اعظم کو انہوں نے بہکایا، اس نے شیطان نے روشنی بن کے اترا، اس طرح میرے والد گرامی سید الشہن شاہ صاحب کو بھی نا، جب وہ ینگ تھے تو رات دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، تو انہیں بھی شیطان نے بڑا ورگلایا۔ کیسے ورگلایا؟ وہ ایسے کہ ایک رات جب آپ اسی طرح اسی کوارٹر میں، وہ جو باہر آبادی میں اندھیرے میں گپ میں ہوتا تھا ریلوے کا کوارٹر، وہاں اکیلے جا کے سو جاتے تھے، تو وہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو نا لوگوں نے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا ہے، اور آوازیں لگ رہی ہیں، وہ آ گئے امام مہدی علیہ السلام، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آ گئے، وہ حضرت، یعنی وہ دن ایسے تھے، رات دن وہ اپنے مرشد سے جو تعلیم لیتے تھے، شیخ العزیز تھے ان کے مرشد، ان سے وہ لیتے تھے نا تعلیمات، تو یاد الہی میں، عبادت الہی میں غرق رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، رات دن اللہ کی یاد میں بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نا کندھوں پہ اٹھایا اور تاج پہنایا جا رہا ہے مجھے، اور آواز لگ رہی ہے کہ وہ آ گئے حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ آ گئے حضرت امام مہدی علیہ السلام، دنیا جناب بیعت کے لیے، تو قدم میری دستگوشی شروع ہو گئی، اور کہتے وہ آ گئے جن کا صدیوں سے انتظار تھا، لوگ جوک در جوک بیعت اور دستگوشی کے لیے پیش ہو رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار کیا جا رہا ہے، اور جناب کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی کندھے پیچھے سے چوم رہا ہے، کوئی دستبوسی کر رہا ہے، اور کہنے لگے میں نا ایک دم سے گھبرا گیا، میں امام مہدی علیہ السلام بن گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے آنکھ کھلی میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی، اور میں نے نا صبح بڑی مشکل سے انتظار کر کے صبح پکڑی اور اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں پیش ہوا اور یہ پورا خواب انہیں سنایا۔ تو مرشد گرامی نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن ظہور ہونا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، مگر ابھی نہیں، مگر ان کا ظہور ابھی وقت نہیں آیا ان کے ظہور کا، آپ کو بیٹا منزل سے بہکایا جا رہا ہے، یہ شیطان مردود کا حملہ تھا آپ کے اوپر، شکر ہے الحمدللہ آپ بیعت تھے، آپ کا کوئی مرشد ہے، اس لیے آپ آ گئے اور آپ کو میں نے سنبھال لیا ہے اللہ کی توفیق سے، اور یہ آزمائش ہے، شیطان کا حملہ ہے۔ مالک اپنے پیاروں کی نسبت میں اپنی استقامت میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو، تو انہوں نے سمجھا بجھا کے اور یہ انہیں رخصت کیا ابو جی کو۔ یہ اس طرح سے شیطان حملے کرتا ہے، یعنی جب بھی یہ کیڑا اندر دماغ میں تنگ کرے کہ میں بہت نیک ہوں، تو اسی وقت لاہور پڑنی چاہیے
نیک تو ہم نہیں ہیں، نیک تو اللہ جسے سمجھتا ہے وہ نیک ہے۔ ہم اپنی طرف سے جو مرضی بن جائیں، ہم سید کہنا یوں تو سید بھی ہو، مغل بھی ہو، پٹھان بھی ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو، ایسے ہے نا۔ ہاں ہم تو فرقہ بندی میں شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، حالانکہ سارے مسلمان ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا ایمان والا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مولا علی شیر خدا، یہ سارے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبو رسول۔ تو یہ اصل چیز ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بو رسول ہے، تو ہیں تو سب اسی بارگاہ کے نوازے ہوئے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کے ہیں۔ ہاں جب فیصلہ ہونا ایمان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے عملیات ہیں، ہم کیا عمل کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، گنڈے کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، نماز سیدھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اوندے ہو کے پڑھتے ہیں، ہاں جی جو بھی کرتے ہیں ہر ایک نے جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں، چاہے کتنے سے کتنا نیک آدمی ہو۔ صرف پیغمبر نبی معصوم ہے، باقی کوئی اپنا نہیں کہہ سکتا میں معصوم ہوں۔ معصوم تو اللہ جسے چاہے نوازے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہتے ہیں نا کچھ جو سمجھا، یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر شکوہ جواب شکوہ ہے نا، تو جب یہ آسمان سے اتارے گئے نا، کہا کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ جب آسمان سے نیچے اتارا تو ایک کو پہاڑ پہ اتارا، ایک کو جدہ میں اتارا، اور پھر ہم انہی کی اولاد ہیں، اور بار بار کتنے بھولے ہم، جبکہ ہمارا باپ جو تھا آدم ڈسا گیا اس سے، اس نے اسے زمین پہ اتروایا جنت سے، اور آج ہم اسی باپ کی تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس نے اس کو ڈسا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ان سے لرزش کروائی۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے لرزش کروائی، اور وہ اب ہمیں بار بار زن زر زمین میں ہمیں پھنسا کے نا، ہاں کبھی زن کا کسی کو زر کا، کسی کو زمین کا دھوکہ دے کہ ہمیں نا وہ کر رہا ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اصل میں وفا محمد سے کرنی ہم نے کی، محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں، ہے نا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، ہاں آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، عشق چاہیے مسلمان کو، ہاں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بجھی عشق کی آگ، اگر عشق کی آگ بجھ جائے نا مسلمان کے اندر سے، ہاں عشق ہے تو مسلمان ہے، عشق نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ کاغذ کا ٹوٹا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، نہیں، کہتے ہیں عشق بجھی عشق کی آگ، مسلمان کیا ہے، خاک کا ڈھیر ہے۔ ہاں عشق کی آگ اگر بجھ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہاں تو اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیار بیٹھا ہے، یعنی کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہی ہے صبح کو کس قدر گراں تم پر یہ صبح کی بیداری ہے، ہاں ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ یعنی صبح دیر تک سو رہے ہیں، رات 12-1 بجے تک موبائل کو دیکھا، شیطان مردود، یہ شیطان کا قرآن ہے موبائل جو ہے بیٹے۔ اللہ کا قرآن، قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کے اگر شیطان کے قرآن کو پکڑیں گے تو فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں تم بیٹھو اٹھو گے، جن کے ساتھ دوستی ڈالو گے انہیں میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اور اللہ سچا ہے اور اللہ کا رسول سچا ہے، یہ یقین جانو۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو سچا ہے، جس پر ہم نے مرنا ہے، جس پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، جس سے ہمارا نکاح ہوتا ہے اس کے حکم سے۔ ہم قرآن مجید کے مطابق نکاح کرتے ہیں نا، ہم بائبل کے مطابق نکاح تو نہیں کرتے نا، توریت کے مطابق نکاح تو نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کا پہلے تو عہد کریں، ہم نے کس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو فالو کرنا ہے اس کے مطابق، تو پھر اس کا کہنا مانیں کہ جن میں بیٹھو اٹھو گے، جن کے ساتھ دل لگاؤ گے۔ اب 12-1 بجے تک جاگ رہے ہیں، اس کے لیے دل لگا کے موبائل کے اندر بیٹھے، اور اللہ کا خوف نہیں کہ صبح فجر بھی پڑھنی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہاں ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، تھے تو آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ ہاں یہ ہے، یعنی بندگی جو ہے نا بیٹا، اس کی بارگاہ میں عجز اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے، سوالی بن کے نا، ہاں دست سوال کرنے کا نام بندگی ہے، ہاں یار کے کوچے میں کھڑے ہونے کا نام بندگی ہے۔
اگر آپ یار کے کوچے میں سوال لے کے، دستے سوال لے کے اور یار کے کوچے میں کھڑے ہوں گے صبح کو، نیت باندھیں گے، تو پھر وہ بندگی ہے۔ اور اگر آپ اس کی بارگاہ میں نہیں کھڑے ہوئے، نیت نہیں باندھی یار کے کوچے میں کھڑے ہو کے، تو پھر بیٹے جیسے زکوٰۃ ہے، پارہ پہلے سپارے میں فرمایا کہ زکوٰۃ دینی ہے، سورہ بقرہ، اور آیت نمبر 3 ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کے بارے میں 700 بار سے زیادہ حکم ہے۔ اگر ہم 700 بار ہم سوچیں اللہ 700 بار سے زیادہ نماز کا، تو اس کا مطلب سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہوئی نا۔ اور روزہ ہے، یعنی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 میں روزے کا حکم ہے بیٹے۔ حج کے بارے میں پارہ 4 ہے اور سورہ عمران ہے، اور یہ بھی اس کی 97 نمبر آیت ہے، یہ بھی حکم ہے کہ حج کرو۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن مجید کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، ولا تفرقوا کہہ رہا ہے، فرقے نہ بنانا، شیعہ سنی وہابی نہ بن جانا۔ یہی تو ہم کمزور ہوئے مسلمان، پوری دنیا میں مسلمان کمزور ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی، سب سے زیادہ روپیہ پیسہ، سب سے زیادہ رقبہ ہمارے پاس، سب سے زیادہ آبادی ہماری ہر طرح سے، مگر کیوں؟ ولا تفرقوا، اور آپس میں پھاڑ رہا ہے شیطان مردود۔ کون ہے؟ بین الاقوامی بدماش کون ہے؟ سب کو پتہ ہے، نام لیے بغیر سب کو پتہ ہے، جو مسلمانوں کو پھاڑ رہا ہے، برباد کر رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو عہدہ دے رہا ہے، کسی کو کوئی کچھ دے رہا ہے، ہر ایک کو تھوڑا، جو شیطان لالچ دیتا ہے۔ اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے ناداری سے، قرآن پاک کی آیت ہے، اور شیطان تمہیں غریب ہونے سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا درس دیتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم پیسے پکڑ لو اور تم جو کہتا ہے نا اگلا، اس کی بات، اس کی زبان بولو۔ ہاں، جو تمہیں کہہ رہا ہے نا وہ پیسے دینے والا، اس کی زبان بولو۔ اسے کہتے ہیں کہ تم نے قلیلم، یعنی تم نے بہت قلیل قیمت لے لی دین کی اور تم بک گئے۔ اللہ اور رسول نے جو فرمایا وہ کہو، نہ کہ کسی کی بات بولو، یہ ہے حق اور یہ ہے سچ۔ اسی کو کہتے ہیں فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے آپ سے یہ بس ایک بتایا کہ کس طرح سے نا کہ شیطان مردود سے بچنا ہے اور اس کے شر سے ایسے بچنا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔